له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما محرم کے موضوع سے پہلے آخرت سے متعلق موضوع چل رہا تھا جس کا عنوان تھا آخرت پر ایمان اور اس کے فائدے۔ اس کی دو قسطیں آپ حضرات کے سامنے آئیں۔ آج کا موضوع تیسری قسط ہے آخرت پر ایمان ہی کے تعلق سے، تیسری اور آخری قسط آخرت پر ایمان اور اس کے فائدے۔ اب تک جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں 2 منٹ میں ان کا اختصار یہ ہے کہ آخرت پر ایمان لانا یہ ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ہے، ایمان کا بنیادی رکن ہے۔ مطلب آخرت پر ایمان لائے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے نبیوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، تقدیر کے اچھا برا ہونے پر، اسی طریقے سے آخرت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ ہم مر کر مٹی میں نہیں مل جائیں گے۔ یہ زندگی ختم ہونے کے بعد تمام معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ اس کے بعد پھر ایک زندگی اور شروع ہونے والی ہے جو ہمیشگی والی زندگی ہے، جو دائمی والی زندگی ہے، جہاں پر دنیا میں کیے گئے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، اور اسی کو آخرت والی زندگی کہا گیا ہے۔ اور اسی کا فیصلہ ہونے کے لیے جو دن متعین کیا گیا ہے اس کو آخرت والا دن کہا جاتا ہے، یوم الآخرہ یا یوم الآخر، یعنی آخرت والا دن۔ میرے بھائیوں، آخرت پر ایمان لانے کے جو فائدے ہیں اس میں پہلی چیز آپ کے سامنے آئی کہ آخرت پر ایمان انسان کو عمل کرنے پر ابھارتا ہے۔ آخرت پر ایمان انسان کو عمل کرنے پر ابھارتا ہے کہ مجھے عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 2، آخرت پر ایمان انسان کے اندر خلوص پیدا کرتا ہے کہ میرے اعمال میں خلوص ہونا چاہیے، کیونکہ مجھے جس سے بدلہ چاہیے آخرت والے دن وہ اللہ رب العالمین ہے، لہٰذا دنیا والوں سے بدلہ نہیں چاہیے، لہٰذا اپنے عمل پر اس کی نیت میں شہرت طلبی نہیں ہوتی، ناموری نہیں ہوتی، ریاکاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے بدلہ کیونکہ چاہتا ہے، وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس وجہ سے اس کے عمل میں خلوص پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3 کہ آخرت پر ایمان انسان کو دنیاوی مصیبتوں پر، دنیاوی اور دینی ہر اعتبار سے جو بھی اس پر مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی اس پر پریشانیاں آتی ہیں، ان پر صبر کرنا سکھاتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان ہوتا ہے کہ ان پریشانیوں پر، ان تکلیفوں پر، ان اذیتوں پر، ان مصیبتوں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے مجھے اجر و ثواب عطا کیا جا رہا ہے۔ نمبر 4، آخرت پر ایمان لانے کی وجہ سے انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کا، کیونکہ انسان کے دل میں جب انسان کا آخرت پر اگر یقینی نہیں ہوگا، ایمانی نہیں ہوگا، تو پھر وہ جیسی چاہے گا زندگی گزارے گا، وہ جہاں چاہے گا ظلم کرے گا، جہاں چاہے گا جس انداز میں وہ زندگی گزارے گا۔
تو جب آخرت پر ایمان اس کے اندر نہیں ہوگا تو اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی پیدا نہیں ہوگا۔ یہ آخرت پر ایمان ہی ہے جو ایک مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ تو جس کے دل میں بھی جس کا بھی آخرت پر ایمان ہوگا اس کے دل میں آٹومیٹک جو ہے اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوگا، جو اس بات سے ڈرے گا کہ مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے تمام معاملات کا حساب و کتاب اللہ رب العالمین کو دینا ہے۔ جو شخص اس چیز سے ڈرے گا کہ آخرت کا دن آنے والا ہے اور اس دن مجھے کھڑا ہونا ہے اللہ کے سامنے، تو پھر وہ اپنے نفس کو نفسانی خواہشات سے روکے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى، کہ جب بڑی مصیبت آ جائے گی، یعنی بڑی مصیبت سے مراد قیامت کا دن، حساب و کتاب کا دن، وہ بڑی مصیبت والا دن ہوگا، وہ افراتفری کا دن ہوگا، وہ نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، ہر شخص اپنے بچاؤ کی تدبیریں سوچے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، کہ جب وہ بڑی مصیبت آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان یاد کرے گا اپنی کوششوں کو، اس نے جو کچھ عمل کیا ہے، اس نے جو کچھ اعمال کیے ہیں وہ ان چیزوں کو یاد کرے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم جو ہے وہ دیکھنے والوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی، جہنم دیکھنے والوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی۔ مجرمین خود اپنی نگاہوں سے جہنم میں جانے سے پہلے جہنم کا مشاہدہ کر لیں گے اور ان کا دم وہیں گھٹ جائے گا کہ جب ان کو یہ احساس ہوگا کہ اس ہولناک جہنم میں ہم کو ڈالا جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، لہذا جس نے روگردانی کی، جس نے روگردانی کر کے زندگی گزاری اور اپنی دنیاوی زندگی ہی کو ترجیح دی، اس نے اپنی دنیاوی زندگی ہی کو اہمیت دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، بہرحال جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو اپنی نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، یعنی آخرت والے دن اللہ کے سامنے اس کو کھڑا ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، اس چیز کو لے کر وہ دنیا میں فکر مند رہا اور اس منظر سے وہ ڈرتا رہا اور پھر اسی کو پر ایمان لا کر، اسی پر اعتماد اور یقین کر کے وہ اپنے آپ کو نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، تو اس کا ٹھکانہ جو ہوگا وہ جنت ہوگا، وہ جنت میں جانے والا ہوگا۔ تو جب انسان اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، جب وہ آخرت کے تعلق سے صحیح یقین رکھتا ہے تو اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اب یہ یقین اور یہ ایمان اس کے دل میں جس قدر زیادہ ہوگا، اسی قدر اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوگا۔ یعنی اس کا عمل ظاہر کرے گا کہ یہ اللہ آخرت پر کس قدر ایمان رکھتا ہے، اس کا عمل ظاہر کرے گا کہ اس کا ایمان آخرت پر پختہ ہے یا نہیں۔ جس قدر اس کا ایمان ہوگا آخرت پر، اسی قدر وہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوگا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے، جبکہ کچھ لوگ ہنس رہے تھے، ایک جائز کام جس پر کوئی شریعت نے پابندی نہیں لگائی، ہنس رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فوری طور پر ان کو آخرت کی یاد دلانا ضروری سمجھا۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے پاس آئے کہ جو لوگ ہنس رہے تھے زور زور سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اگر تم لوگ وہ جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ. یعنی جس طریقے سے آخرت کی چیزوں پر میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، اور میں نے ان کو اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، اس کے مناظر مجھ پر کھول دیے گئے ہیں، اس کے مناظر مجھ پر منکشف کر دیے گئے ہیں. اور میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات بھی عذاب کے بہت سارے مناظر کا ملاحظہ کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کئی مرتبہ قبر کے عذاب بھی کھول دیے گئے. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ویسے بھی آخرت پر جو آپ کا ایمان وہ ایک دم آخری درجے کا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم، جس طریقے سے ان چیزوں پر مجھ کو یقین ہے، جو چیزیں میں جانتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، اگر تم جان لو تو تمہارے چہروں کی مسکراہٹیں ختم ہو جائیں. تم لوگ ہنسنا بھول جاؤ، ہنسو بہت کم اور رو بہت زیادہ. یعنی آخرت کے خوف سے، اللہ کے خوف سے تم رو بہت زیادہ. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وما تلذذتم بالنساء علی الفرشات ولا خرجتم الی الصعودات تجأرون الی اللہ تعالی، کہ تم خواتین سے لذتیں حاصل کرنا بھی چھوڑ دو، بلکہ تم اللہ اللہ کرتے ہوئے، اللہ کا خوف کرتے ہوئے تم جنگلات کی طرف نکل جاؤ. اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے تم جنگلات کی طرف نکل جاؤ. گویا کہ پتہ یہ چلا کہ آخرت پر جس قدر ایمان ہوگا انسان کے دل میں اسی قدر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا. آخرت پر ایمان یہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت زخمی کیا جاتا ہے. مسجد میں نماز پڑھا رہے، فجر کی زخمی کر دیا گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہو گئے، شدید زخمی ہو گئے. اس قدر زخمی ہوئے کہ پھر انہی زخموں کی تاب نہ لا کر حضرت عمر شہید بھی ہو گئے، اس دنیا سے چل بسے. زخمی حالت میں جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تکلیف جو تھی انتہائی بڑھی ہوئی تھی، اور حضرت عمر کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ اب شاید دنیا میں بہت دنوں تک نہیں رہ سکتا، اب یہ میرا آخری وقت ہے. بخاری شریف کی حدیث، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آخری وقت میں ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس زمین بھر کر سونا ہو، اگر میرے پاس زمین کے برابر سونا ہو اور میں اس سونے کو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے دے سکوں فدیے میں تو میں دے دوں گا. یعنی اگر میرے پاس یہ آپشن ہو کہ میرے پاس زمین بھر کر سونا ہے اور مجھے یہ آپشن دیا جائے کہ یہ زمین بھر کر سونا تم فدیے میں دے دو، تمہیں اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب نہیں دینا پڑے گا، تمہیں اللہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تو پھر میں اللہ کا سامنا کرنے سے، اس کا عذاب دیکھنے سے پہلے اس سونے کو میں خرچ کر دوں گا، اس سونے کو میں دے دوں گا. زمین بھر کر سونا، اتنا کچھ میں صرف اللہ کے سامنے حساب و کتاب سے بچنے کے لیے. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وہ شخصیت کہ جس کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں نام لے کر جنت کی خوشخبری سنائی. وہ شخصیت کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہوئے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے راضی تھے. حضرت ابوبکر صدیق دوسرے خلیفہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ بھی ان سے راضی تھے. اور پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکومت سنبھالی، امیر المؤمنین بنے، تو عدل و انصاف کی مثال قائم کی اور عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں پر حکومت کی، اور کوئی ان سے خفا اور ناراض، مسلمین میں سے کوئی ان سے خفا اور ناراض نہیں تھا.
وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اللہ کے خوف کا یہ عالم، خشیت الہی کا یہ عالم کہ آخری وقت میں کہتے ہیں کہ اگر زمین بھر کر بھی سونا ہو تو میں اس کو بھی خرچ کر دوں، مجھے اللہ کے سامنے حساب و کتاب نہ دینا پڑے، اللہ کا عذاب دیکھنے سے پہلے میں اس سونے کو بھی خرچ کر دوں۔ یہ خوف، یہ ڈر ان کے دل میں کیوں پیدا ہوا؟ کیونکہ ان کا ایمان آخرت پر تھا کہ آخرت میں مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور مجھے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو میرے بھائیوں، آخرت پر ایمان یہ انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ اب انسان خود اپنا جائزہ لے، محاسبہ کرے، خود اپنا جائزہ لے، محاسبہ کرے کہ میرے اندر جو ہے اللہ کا خوف ہے یا نہیں۔ اگر اس کے یہاں بد عملی پائی جاتی ہے، بے عملی پائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب آخرت کے دن پر اس کا زبانی ایمان تو ہے لیکن دل میں وہ ایمان راسخ نہیں ہوا ہے، دل میں وہ ایمان رچا بسا نہیں ہے۔ جیسا کہ یقین ہونا چاہیے آخرت کے دن پر، وہ یقین اس کے اندر نہیں ہے۔ لہذا اپنے اس عقیدے کی وہ اصلاح کرے، ریپیئرنگ کرے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے۔ تو آخرت پر ایمان جو ہے وہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے۔ اسلاف کے اگر واقعات پڑھیں گے، سلف کے واقعات اگر ہم دیکھیں گے تو اسلاف آخری وقت میں زار و قطار رویا کرتے تھے، آخری وقت میں، یعنی پوری زندگی انہوں نے دین کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی۔ اپنی زندگی تو گناہوں میں آلودہ ہو کر گزرتی ہے نا، گناہوں میں لت پت ہو کر گزرتی ہے اپنی زندگی، لیکن انہوں نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت کرتے ہوئے گزار دی، گناہوں سے دور رہ کر گزار دی، اللہ اللہ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار دی۔ لیکن اس کے باوجود آخری وقت میں صرف اس ڈر سے، اس خوف سے کہ اللہ کے سامنے مجھے حساب و کتاب دینا پڑے گا، اللہ کے سامنے اپنی زندگی کے لمحات کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، زار و قطار رویا کرتے تھے۔ اور جب پوچھنے والے پوچھا کرتے تھے کہ آپ نے تو اپنی پوری زندگی حدیث کی خدمت میں گزار دی ہے، نبی کی صحبت میں گزار دی ہے، دین کو یہاں سے وہاں پہنچانے میں گزار دی ہے، دعوت و تبلیغ میں گزار دی ہے، آپ کو رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ ایک ہی وجہ اور سبب بتایا کرتے تھے کہ سبب یہ ہے کہ میرے پاس آخرت کے لیے میرے پاس تیاری بہت کم ہوئی ہے، وہاں کا حساب و کتاب سخت ہے، وہاں کے معاملات سخت ہیں اور اس کے لیے میرے پاس تیاری بہت کم ہے۔ یہ اسلاف کا حال تھا۔ الگ الگ واقعات نہیں، الگ الگ واقعات تو ہیں ہی، لیکن وہ تفصیل میں وقت جائے گا۔ میں مجموعی جو جوابات ان کے بیان کر رہا ہوں کہ اسلاف کے اس قسم کے جوابات ہوا کرتے تھے جب وہ آخری وقت میں رویا کرتے تھے کہ ہم دنیا کی محبت میں نہیں رو رہے بلکہ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے رو رہے ہیں۔ آخرت میں ہمارے ساتھ نہ معلوم کیا معاملہ ہوگا، ہمیں ادھر ڈالا جائے گا یا ادھر ڈالا جائے گا، ہمارے تعلق سے جہنم کا فیصلہ ہوگا یا جنت کا فیصلہ ہوگا، اس تعلق سے رو رہا ہوں۔ تو آخرت پر جب انسان کا ایمان ہوگا تو اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل میں آٹومیٹک پیدا ہو جائے گا۔ یہ چار چیزیں ہوئیں کہ آخرت پر ایمان کا چوتھا فائدہ کیا ہے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف دل میں پیدا ہونا۔ نمبر 5، پانچویں چیز، آخرت پر ایمان کی وجہ سے انسان کے اندر زہد آتا ہے۔ زہد کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اللہ کی طرف سے اسے جو مل جائے اس پر وہ مطمئن رہتا ہے، اس کے دل میں ملال نہیں ہوتا کہ مجھے اتنا کیوں نہیں ملا۔ زہد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر قناعت کرتا ہے، افسردہ نہیں ہوتا، وہ اس پر قناعت کرتا ہے، جو کچھ اس کو حاصل ہوا، جو کچھ اس پہ مل گیا، اسی پر وہ اللہ رب العالمین سے خوش رہتا ہے۔ تو جب آخرت پر ایمان ہوگا تو انسان کے اندر دنیاوی زہد پیدا ہو جائے گا، دنیا میں زہد پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اس کی نگاہ جو ہے وہ آخرت پر ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ انشاءاللہ مجھے دنیا میں آرام نہ مل سکا لیکن آخرت میں مجھے آرام ضرور ملے گا، وہاں پر وہ جنت
تیار کی گئی ہے اہل ایمان کے لیے، جس کی پیمائش زمین و آسمان کے برابر ہے، جس کی راحتیں، جس کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ کسی دل پر اس کا تصور ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں چٹائی پر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور پیارے نبی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام کے جسم پر کوئی اوپر قمیص نہیں ہے، جیسے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں نا قمیص اتار کر، صرف تہبند باندھے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ السلام چٹائی پر اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا جب پیارے نبی علیہ السلام اٹھ کر بیٹھے، جب حضرت عمر تشریف لائے اٹھ کر بیٹھے تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ جس چٹائی پر لیٹتے ہیں تو نشانات پڑ جاتے ہیں نا، ابھی اس کا ہمیں احساس نہیں ہوگا، اس کا تصور بھی اپنے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے اللہ رب العالمین نے نواز دیا ہے، خوب دیا ہے الحمدللہ، ہے نا، نرم بستروں پر ہے، تو اس چیز کا ہمیں احساس اور تصور نہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام اس قدر پریشانی میں زندگی گزار کے گئے، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کے اندر زہد تھا۔ آج اللہ نے ہمیں خوب نواز دیا، ہونا یہ چاہیے کہ اس کے بدلے میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن ہم شکر کے بجائے اور زیادہ غفلت کا شکار ہو گئے، اللہ کی نعمتیں پا کر اور غفلت کا شکار ہو گئے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی کمر پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حجرہ مقدسہ کا جائزہ لیا تو حجرے میں جو ذرا سے رکھے ہوئے تھے ایک طرف، اور ایک طرف ذرا سے پتے رکھے ہوئے تھے، اور ایک چمڑے کا تھیلا لٹکا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے دیکھا، اے عمر ابن خطاب تم رو کیوں رہے ہو، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں روؤں کیسے نہ، میں دنیاوی بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ قیصر و کسریٰ وذالک قیصر و کسریٰ فی الثمار والانہار، یہ بڑی بڑی نعمتوں میں ہے، یہ بڑے بڑے عیش و آرام میں ہے، وانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے اور محبوب ہیں، اور اس کے باوجود آپ اس پریشانی میں، آپ اس قسم پرسی کے عالم میں کہ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کے حجرے کا یہ عالم ہے کہ جو ذرا سے رکھے ہوئے ہیں، ذرا سے پتے رکھے ہوئے ہیں، ایک چمڑے کا تھیلا رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کہا اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو ان لنا الآخرہ ولہم الدنیا، کہ ہمارے لیے آخرت میں آرام ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، اور ان کو دنیا ہی میں ملا ہے جو کچھ ملا ہے، ان کفار کو دنیا ہی میں جو نعمتیں مل گئیں وہ مل گئیں، جو آرام یا راحت اگر ان کو ملی بھی ہے تو وہ صرف دنیا میں ہے، لیکن ہمارے لیے آخرت میں ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس چیز سے راضی ہوں، میں اس چیز پر خوش ہوں۔ تو دیکھیے کہ آخرت پر ایمان یہ انسان کے اندر زہد پیدا کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے سامنے جب یہ بات آئی کہ قیصر و کسریٰ جو ہے آرام میں ہے، عیش میں ہے، اور آپ اس حالت میں ہیں، چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فوراً آخرت کا ذکر کیا، فوراً آخرت کی یاد دلائی کہ وہاں پر ہمارے لیے ہے، وہاں پر ہمیں آرام ملنے والا ہے۔ دنیا میں ان کو مل گیا تو کیا ہوا، لیکن وہاں پر ہمیں آرام ملنے والا ہے۔ تو پانچویں چیز یہ ہے، چھٹی چیز یہ ہے کہ آخرت پر ایمان جو ہے یہ انسان کے اندر زہد پیدا کرتا ہے، وہ اللہ کی عطا کی ہوئی زندگی سے راضی اور خوش رہتا ہے، وہ ملال نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی تقدیر سے ناراض اور خفا نہیں ہوتا۔
نمبر 7، آخرت پر ایمان یہ انسان کی امیدوں کو مختصر کرتا ہے. انسان کی امیدیں جو ہوتی ہیں نا، ایک حدیث میں آیا کہ انسان کی امیدیں بڑھتی رہتی ہیں. انسان کی امیدیں، انسان بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے اور اس کی امیدیں جو ہیں، آرزویں جو ہیں، یہ جوان ہوتی رہتی ہیں. ایک تو مال کی محبت اور لمبی لمبی امیدیں، یہ کام ہو جائے، پھر اس کے بعد یہ ہو جائے، اس کے بعد یہ ہو جائے. عمر کے آخری پڑاؤ میں ہے لیکن اس کی آرزویں جوان ہوتی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے، بوڑھا ہو رہا ہے، لیکن اس کی امیدیں جوان ہوتی رہتی ہیں. وہ امیدیں، اگر انسان آخرت پر کما حقہ ایمان رکھتا ہے تو اس کی وہ امیدیں انشاءاللہ مختصر ہوں گی. وہ اپنی امیدوں کو مختصر رکھے گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا، لیٹے ہوئے تھے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا. حضرت عمر نے بھی دیکھا، ایک مرتبہ اور صحابہ اکرام نے بھی دیکھ لیا اور عرض کر دیا ادباً، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے لیے تکیہ بنا دیں، ہم آپ کے لیے آرام دائک بستر بنا دیں. آپ اس حال میں لیٹے ہیں، تھوڑا آرام ہوگا، آپ کو راحت ملے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا کو مجھ سے کیا سروکار، دنیا کو مجھ سے کیا مطلب، اور مجھے دنیا سے کیا مطلب. دنیا کو مجھ سے کیا مطلب اور مجھے دنیا سے کیا مطلب، یعنی مجھے دنیا کی چاہت نہیں ہے. میری مثال اور دنیا کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے کوئی مسافر درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرتا ہے، پھر وہ وہاں سے چل دیتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ درخت کے نیچے کیا مکان بناتا ہے؟ کیا وہاں پر دنیاوی تمام آسائش کی چیزیں جمع کرتا ہے؟ کیا اس کی امید یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس درخت ہی کے نیچے رہنا ہے؟ نہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے آرام کی خاطر، راحت کی خاطر، سایہ حاصل کرنے کے لیے ٹھہرتا ہے، پھر وہاں سے چل دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا زاہد، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ بڑا متقی و پرہیزگار کوئی نہیں دنیا میں، اور نہ کوئی قیامت تک ہو سکتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زہد و تقوی کی اور آخرت کی تذکیر کی، یاد دہانی کی وہ مثالیں پیش کی کہ صحابہ اکرام کا ایمان جاگ گیا، اور ان واقعات کو سن کر ہمارے ایمان میں بھی تازگی آنی چاہیے. کہا کہ دنیا کو مجھ سے کیا سروکار اور مجھے دنیا سے کیا سروکار. میری مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے گزرنے والا سایہ حاصل کرنے کے لیے ٹھہرتا ہے اور سایہ حاصل کر کے آرام کر کے پھر وہاں سے چل دیتا ہے. تو یہ دنیا تو ہمیں آخرت تک پہنچانے والا ایک برج ہے، ایک برج ہے، منزل آخرت ہے. یہاں پر ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہاں پر یہ ہمیشگی والی زندگی نہیں ہے، یہ دائمی زندگی نہیں ہے. دائمی اور ہمیشگی والی زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو انسان جب آخرت پر ایمان رکھے گا تو اس کی امیدیں جو ہوں گی وہ محدود ہوں گی. لیکن ہماری امیدیں غیر محدود ہیں، ہماری امیدیں غیر محدود ہیں، ان کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں کون سے مرنا ہے. موت پر ایمان ہے لیکن یہ یقین نہیں کہ آج موت آ جائے یا کل موت آ جائے. یہ یقین نہیں ہے کہ اتنی جلدی بھی آ سکتی ہے. اور جب موت کا فرشتہ آتا ہے، اپنے پنجے میں دبوچتا ہے، روح قبض کرتا ہے، تو انسان حسرت سے سوچتا ہے کہ کاش تھوڑی سی مہلت مل جائے، تھوڑی سی مہلت مل جائے، میں توبہ کر لوں، میں عمل کر لوں، میں صدقہ و خیرات کر دوں، میں صدقہ و خیرات کر لوں، تھوڑی سی مہلت مجھے مل جائے. لیکن اللہ کے فرشتے فرماتے ہیں کہ نہیں، اب پھر مہلت نہیں. جب اللہ کا حکم آ پہنچتا ہے تو پھر ذرہ برابر نہ وقت آگے کیا جاتا ہے نہ پیچھے، بلکہ اسی وقت اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے.
تو ساتویں چیز یہ ہے کہ آخرت پر ایمان انسان کی امیدوں کو شارٹ کرنے میں مددگار ثابت ہوگا، معاون ثابت ہوگا۔ اس لیے انسان کو آخرت کے تعلق سے ہمیشہ غور و فکر کرتے رہنا چاہیے۔ جب بھی دنیاوی آرزویں اس پر حاوی ہوں، دنیاوی آرزویں اور امیدیں اس پر غالب ہوں، جس کی وجہ سے اس کی زندگی بے چین ہو جائے، اس کی زندگی بیکار ہو جائے، پریشان ہو جائے، تو وہ ہمیشہ آخرت کے تعلق سے غور و فکر کر کے اپنے آپ کو ریلیکس کرے، اپنے آپ کو آرام دے کہ دنیا میں مجھے کتنے دن رہنا ہے، اصل زندگی وہاں کی ہے۔ نمبر 8، آٹھویں چیز، آخرت پر ایمان یہ ایک مظلوم کو تسلی، اس میں ایک مظلوم کے لیے تسلی ہے۔ آخرت پر ایمان میں ایک مظلوم کے لیے تسلی ہے، جس پر ظلم و ستم ہوتا ہے، اس کے لیے یہ تسلی ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جہاں ان تمام ظلموں کا حساب و کتاب ہوگا۔ ایک دن آنے والا ہے جب یہ ظلم و ستم مٹ جائے گا، جہاں ظالم کو کٹگھرے میں کھڑا کیا جائے گا اور اس سے مجھ پر کیے گئے ظلم و ستم کا حساب و کتاب ہوگا۔ ایک دن آنے والا ہے تو مظلوم کو تسلی ملتی ہے کہ ہمیشہ مجھ پر یہ ظلم نہیں ہوگا، اور ظالم جو آج ہم پر ظلم و ستم کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے اس کی باز پرس نہیں کی جائے گی، اس سے اس کی پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی، بلکہ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب احکم الحاکمین کی حکومت ہوگی، صرف اور صرف اس کا فیصلہ چلے گا، وہ حساب و کتاب لے گا۔ اس وقت یہ ظالم کٹگھرے میں کھڑے ہوں گے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ یہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، اس سے اللہ رب العالمین کو تم غافل مت سمجھو۔ اللہ فرماتا ہے اس سے اللہ کو غافل مت سمجھو۔ انہیں جو ڈھیل ملے جا رہی ہے، انہیں شہ مل رہی ہے، غافل مت سمجھو کہ شاید اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ غفلت میں ہے، اس وجہ سے ان کے ظلم و ستم بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان پر کوئی عذاب نہیں آ رہا۔ نہیں، ان پر کوئی عذاب نہیں آ رہا، وہ اس وجہ سے کہ اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ ایک ساتھ ان کو سزا دے گا۔ فرمایا تم اللہ کو غافل مت سمجھو ان کے ظلم و ستم سے، انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے اس دن تک کے لیے، اس دن کے لیے کہ جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ ابھی یہ ظلم و ستم کرنے میں مگن ہے، ابھی یہ طاقت کے نشے میں، اکثریت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، ہر اعتبار سے یہ احساس برتری میں مبتلا ہے اور ظلم و ستم کو کمزوروں پر روا رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک دن جب آئے گا، اللہ نے اس دن تک کے لیے انہیں ڈھیل دی ہے کہ چلتے رہو، کرتے رہو جو کچھ کرنا ہے۔ اس دن جب ان کی گرفت فرمائی جائے گی، لیوم تشخص فیہ الابصار، تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ یہ کیا ہوا، اس کا تو ہمیں تصور بھی نہیں تھا، یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہوگا، یہ تو ہمارا نظریہ بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس دن تک کے لیے بس انہیں مہلت دی جا رہی ہے، تو اللہ کو غافل مت سمجھو، ایک دن تمام ظلم و ستم کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو آخرت پر ایمان یہ مظلوم کو تسلی دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، یہ اس کو نفسیاتی مریض بننے سے بچاتا ہے، یہ اس کو نڈھال ہونے سے بچاتا ہے، یہ اس کو نا امید ہونے سے بچاتا ہے، یہ اندر سے اس کو طاقت بخشتا ہے، یہ ظلم و ستم کو سہنے کی اس کے اندر پاور دیتا ہے کہ ظالم کا ظلم و ستم کب تک، ایک دن یہ دنیا فنا ہو جانے والی ہے اور سب کو حساب و کتاب دینا ہے، اس دن ان ظالموں سے بھی حساب و کتاب لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ارشاد یہاں تک فرمایا کہ انسان نے کسی کو گالی دی ہے، اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا، کسی کو مارا ہے، کسی کو جھڑکا ہے،
کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، کسی کا مال ہڑپا ہے، ساری چیزوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سینگ والی بکری نے اگر بے سینگ والی بکری کو مارا ہے، اللہ تعالیٰ اس دن ان کو بھی وجود میں لائے گا اور اس بے سینگ والی بکری کو اس سے بدلہ دلوائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ جانوروں کے درمیان بھی اس قدر انصاف فرمانے کے لیے ان کو وجود میں لائے گا، ان کو انصاف دینے کے لیے، تو بتائیے انسانوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو بدلہ کیوں نہیں دلوائے گا؟ بے شک دلوائے گا۔ ظالموں کو کٹہرے میں اللہ رب العالمین کھڑا کرے گا اور ان کو اپنے ظلم کا ایک ایک اللہ رب العالمین کے سامنے، ایک ایک ظلم کا اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ تو آخرت پر ایمان یہ مظلوموں کے لیے تسلی کا سامان رکھتا ہے۔ لہذا جب بھی دل پریشان ہو، جب بھی دل بے چین ہو کہ لوگوں کا کہ جب بھی دل بے چین ہو کہ ظالموں کا ظلم ہم پر کس قدر بڑا ہوا ہے، کس قدر پریشان کر رکھا ہے، تو آخرت کو یاد کرنا چاہیے، آخرت پر ایمان کو اپنے مضبوط کرنا چاہیے کہ یہ ظلم و ستم کب تک ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ یہ کب تک ہے، ان کی بھی ایک لمٹ ہے، یہ ختم ہو جانے والے ہیں، یہ بھی مر جانے والے ہیں، ہم بھی مر جانے والے ہیں، یہ بھی مر جانے والے ہیں۔ ظلم کب تک؟ 10 سال، 20 سال، 50 سال، ظلم کی ایک لمٹ ہوتی ہے، ظلم کی ایک لمٹ ہوتی ہے، پھر وہ ظلم ختم ہو جاتا ہے اور پھر اس ظلم کا حساب و کتاب ظالموں کو وہاں دینا ہے۔ تو انسان کا آخرت پر ایمان یہ اس کو تسلی دیتا ہے۔ نمبر 9، نویں چیز میرے بھائیوں، آخرت پر ایمان یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و پیروی کرنے کی۔ انسان کا آخرت پر اگر ایمان ہوگا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و پیروی کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، بہترین اسوہ ہے۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر آخرت کے دن پر ایمان ہے تو پھر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و پیروی کرو۔ ادھر ادھر منہ موڑنا چھوڑ دیجئے، ادھر ادھر بھاگنا چھوڑ دیجئے، سب مل کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و پیروی کرو۔ سب سے بڑے مرشد، سب سے بڑے رہنما، سب سے بڑے رہبر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کو آخری رسول بنا کر بھیجا گیا۔ لہذا نجات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں ہے۔ آخرت میں مکمل نجات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہادی و مرشد ہیں ان کی پیروی اور اتباع میں ہے، ان کی اطاعت میں ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں نجات ہو، پروانہ جنت ملے، تو ہمیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں۔ آخری چیز، 10ویں چیز کہ آخرت پر ایمان یہ بنیاد ہے اس بات کی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کریں۔ جب انسان کا آخرت پر ایمان ہوگا تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پابندی کرے گا، تمام معاملات میں، متفقہ معاملات میں بھی اور اختلافی مسائل میں بھی وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم اور جج مانے گا، فیصل مانے گا۔ اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے دیکھیے یہاں بھی رسول کی پیروی کے موقع پر آخرت کا ذکر کیا۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے اہل ایمان، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں صاحب معاملہ ہے ان کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو، یعنی حکمرانوں کی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔
ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اگر تمہارا کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اپنے اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف لوٹاؤ، وہاں سے فیصلہ لو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ گویا کہ آخرت پر ایمان یہ انسان کو ابھارتا ہے اس چیز پر کہ ہم اپنے اختلافی مسائل میں بھی فیصلہ جو لیں وہ قرآن اور حدیث سے لیں، کیونکہ وہاں پر نجات موقوف ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر، وہاں کسی اور شخصیت کی اطاعت کے متعلق کوئی سوال نہیں ہوگا۔ جان لیجیے، کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی سوال نہیں ہوگا، نہ قبر میں نہ حشر میں، نہ قبر میں اور نہ حشر میں۔ سوال ہوگا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تعلق سے کہ نبی کی اطاعت اور پیروی کی یا نہیں۔ باقی کسی کے تعلق سے، چاہے کوئی مفتی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی امام ہو، کوئی فقیہ ہو، اگر کسی فقیہ کی، اگر کسی امام کی رائے کو آپ نے چھوڑ دیا، اللہ کی طرف سے یہ نہیں آپ پر سختی کی جائے گی، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں فقیہ کی رائے کو تم نے چھوڑ کیوں دیا تھا، فلاں امام کی تقلید کو تم نے چھوڑا کیوں، اس کے فتوے کو تم نے چھوڑا کیوں، کوئی سوال نہیں ہوگا۔ لیکن پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ضرور سوال ہوگا کہ نبی کی اتباع اور پیروی کو کیوں چھوڑا، اس معاملے میں نبی کی بات کو تم نے کیوں نہیں مانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ تو جان لیجئے نجات کس چیز میں ہے۔ تو آخرت پر ایمان یہ اساس ہے، یہ بنیاد ہے اس چیز کی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مانیں، حتیٰ کہ اپنے اختلافی مسائل میں بھی قرآن و حدیث کو فالو کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں آخرت پر صحیح ڈھنگ سے ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کے جو یہ فائدے گنائے گئے ہیں، جو یہ ثمرات بتائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ إن الحمد لله